السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تعارف کروائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مختصر تعارف ہے، ان کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ، لقب ان کا صدیق، اور کنیت ان کی ابو بکر صدیق یعنی ابو بکر کنیت ان کی رکھی گئی۔ ولادت ان کی 573 عیسوی میں ہوئی۔ والد کا نام تھا ابو قحافہ، اور یہ اسلام کے پہلے خلیفہ بنے۔ 2 سال 3 ماہ 9 دن ان کی کتنے دن خلافت رہی ہے؟ 2 سال 3 ماہ اور 9 دن۔ وفات ان کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری بروز سوار پیر مغرب اور عشاء کے درمیان ہوئی، اور دفن یہ کہاں ہوئے؟ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ اولاد میں ان کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، محمد، عبد الرحمن، اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں، اسماء، عائشہ، ام کلثوم۔ ان کی خصوصیات کیا تھیں؟ سیدنا ابو بکر نے کبھی شراب نہیں پی، سیدنا ابو بکر نے کبھی بت پرستی نہیں کی، سیدنا ابو بکر نے معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی۔ صرف ابو بکر کو قرآن میں صحابی کہا گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی لے کر امت کو پلائیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہجرت کی رات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر بھی بنایا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے حضرت عثمان ایمان لائے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی مسجد نبوی کی زمین خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ 3 دن اکیلے غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کا جلال و جمال میں بدل جائے گا۔ قیامت کے دن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سارے افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ سیدنا ابو بکر نے اپنی ذاتی پیسے سے جنت خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی، یعنی ریاض الجنہ جو جگہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی، والدین صحابی، اولاد صحابی، پوتے پوتیاں صحابی، نواسے نواسیاں سارے کیا تھے؟ ان کے صحابی۔ سیدنا ابو بکر خلیفہ راشد ہیں اور 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان سے جو احادیث ملی ہیں وہ 104 ہیں۔ 7 غلام آزاد کیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال کی ہوئی۔ جنازہ سیدنا ابو بکر کا جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھایا، اور فرمایا ان سے جو حدیثیں ملی ہیں ان کی، تو ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ فرمایا ابو بکر کو حکم کرو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا ابو بکر اور عمر میرے کان اور آنکھیں ہیں، اور ایک جگہ پہ فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو وہاں کوئی امامت کروائے، اور فرمایا قیامت کے دن جب زمین پھٹے گی سب سے پہلے میں باہر آؤں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر، اور پھر اہل بقیع۔ پھر فرمایا مجھے نہیں معلوم میں تمہارے اندر کتنا عرصہ رہوں گا، پس میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ فرمایا ابو بکر عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر کو مانتے ہیں، پھر سیدنا عمر کو، پھر عثمان کو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا ابو بکر ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں صلی اللہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم